نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں ہم آج گہرائی سے اتریں گے۔ یہ ایک ایسا خطبہ ہے جو مولا علی ابن ابی طالب نے ایک بہت ہی نازک وقت میں ارشاد فرمایا، اور سچ پوچھیں تو یہ ہدایت اور گمراہی کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ دیتا ہے جو بالکل صاف نظر آتی ہے۔ تو آئیے اس کے اندر کیا راز چھپے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے جب راستے بالکل دھندلا جائیں، جب صحیح اور غلط میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو جائے کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر حقیقت تک کیسے پہنچا جائے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ پورا خطبہ گھومتا ہے۔ آخر جب ہر طرف فتنے ہوں تو سچ کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ یہی تو اس خطبے کی اصل روح ہے۔ تو یہ خطبہ دیا کب گیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ ہے جنگ صفین کے فوراً بعد کا۔ اور یہ وہ دور تھا، تصور کریں، مسلمانوں کے درمیان اتنے شدید اختلافات تھے، اتنی گہری تقسیم ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے اس خطبے کی اہمیت آپ سمجھ لیں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں اس وقت امت کا حال کیا تھا۔ ایک عجیب بے یقینی، ایک انتشار کی کیفیت، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن، مطلب پہچان کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں لوگوں کو سخت ضرورت تھی ایک ایسی واضح ہدایت کی جو انہیں اس اندھیرے سے نکال سکے، اور یہ خطبہ بالکل اسی ضرورت کا جواب بن کر سامنے آیا۔ اچھا، خطبے کا آغاز بہت دلچسپ ہے۔ مولا علی سب سے پہلے اس دور کی تصویر کھینچتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس دور کو کہتے ہیں جہالت کی تاریکی، مطلب ایک ایسا گھنا اندھیرا جہاں آپ سمجھ لیں حق کا چراغ بالکل بجھ چکا تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ دین کو نا ایک رسی سے کمپیئر کیا گیا ہے، وہ رسی جو سب کو ایک ساتھ باندھ کے رکھتی ہے، لیکن مولا کہتے ہیں کہ فتنوں نے اس رسی کو ہی توڑ ڈالا تھا۔ اب جب رسی ہی ٹوٹ گئی تو اس کا صاف مطلب ہے کہ معاشرے کا اتحاد، دین سے وہ کنیکشن، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو جب دین کی رسی ہی ٹوٹ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سمپل، بے یقینی۔ لوگوں کے دلوں سے یقین جیسی چیز ہی نکل گئی تھی۔ ہر طرف بس شک، شبہات اور انتشار کا ماحول تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ بھائی اصل راستہ ہے کون سا۔ اور اس پوری جہالت کا انجام یہ ہوا کہ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے تھے۔ مطلب حق ان کے سامنے موجود تھا، بالکل سامنے، لیکن وہ اسے پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے جسمانی اندھا پن نہیں تھا، یہ تھا روحانی اندھا پن، اور یہی تو اصل میں گمراہی کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو اس گھنے اندھیرے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں مولا علی ہدایت کے سورج کے طلوع ہونے کی بات کرتے ہیں، اور یہ سورج کون تھے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ لیں اب خطبے کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں پرابلم کا سلیوشن بتایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، آپ اس وقت آئے جب پوری دنیا بھٹکی ہوئی تھی۔ آپ کا مشن تھا لوگوں کو اس گمراہی سے نکالنا، اس دور جہالت کو ختم کرنا، اور سب سے بڑھ کر ایک سیدھا اور صاف راستہ بنا دینا جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہاں تک تو بات ہوئی رسول کی، لیکن اب ہم آتے ہیں اس خطبے کے بالکل مرکزی نقطے کی طرف، یعنی اس کے کور آئیڈیا کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہدایت کا یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ یہاں پر مولا علی واضح کرتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ مستقل بنیادیں آخر ہیں کیا؟ اور وہ بنیادیں ہیں اہل البیت علیہم السلام۔ خطبے میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں دین کی پناہ گاہ۔ سوچئے اس کا مطلب، جب فتنوں کی آندھیاں چلیں تو پناہ لینے کی جگہ کون ہے؟ اہل البیت۔ اور علم کے خزانے، یعنی ہر وہ سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے اس کا مکمل جواب صرف ان کے پاس ہے۔ اور ان کی اہمیت یہاں اور واضح ہو جاتی ہے۔ انہیں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے رازوں کے امین، اس کی حکمت کا سرچشمہ، اور دین کے ستون یعنی پلرز۔ گویا بات یہ ہے کہ حق اپنی اصل جگہ اگر کہیں پاتا ہے تو وہ اہل البیت کے ذریعے، اور باطل یعنی جھوٹ کی جڑ بھی انہی کے ذریعے اکھاڑی جاتی ہے۔ تو پھر سب سے اہم بات جو اس پورے خطبے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الامت احد، یعنی اس امت میں سے کسی کا بھی آل محمد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہے کیوں؟ جواب یہ ہے وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ مطلب اگر ایمان کی عمارت کو قائم رکھنا ہے تو اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد یہی ہیں۔ اچھا، اب خطبے کے آخر میں مولا علی دو گروپس کا ایک بالکل کلیئر کمپیریزن کرتے ہیں، اس لیے تاکہ سننے والے کے لیے اس چوائس کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہدایت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا صاف فرق ہے۔ ایک طرف ہیں آل محمد علیہ السلام جو دین کی بنیاد ہیں، یقین کے پلرز ہیں، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف کون ہیں؟
منافقین جن کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے اور جو اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہاں آ کے انتخاب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا، اس پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ بس یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی جب راستے گم ہو جائیں تو کامل ہدایت کا مرکز، اس کا سر چشمہ آخر ہے کہاں؟ مقصد صرف حق اور باطل کے بیچ ایک ایسی کلیئر لائن کھینچ دینا تھا کہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے غور طلب ہے، حق کی پہچان کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ خطبہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب تک فاؤنڈیشن، جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نا، ایمان کی عمارت ہمیشہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔